के इंतजार कर वो आँखी जाएगा करीम नजर। حسن نفاست اور ذہانت کا شاندار امتزاج صابرہ سلطانہ، جس نے 1960 کی دہائی میں لالی ووڈ میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی تھی۔ پاکستان کی فلمی صنعت میں ابتدا میں جن اداکاروں نے اپنے نام کا ڈنکا بجایا ان میں سبیحہ خانم، مسرت نذیر، بہار بیگم اور نور جہاں کا نام سر فہرست ہے۔ 60 کی دہائی میں نیر سلطانہ، شمیم آرا، زیبا، دیبا، فردوس، شیرین اور نغمہ فلمی اسکرین پر چھائی رہی۔ ان سب نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا اور فلمی صنعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر ماں کی زبان اس دنیا میں اولاد کی ضمانت بن سکتی ہے تو یقین کر لیجیے شہزادے کے بازو وہی کریں گے جو ہم چاہیں۔ 60 کی دہائی میں ایک اور اداکارہ نے بڑی تیزی سے فلم بینوں کی توجہ حاصل کی۔ اس اداکارہ کا نام ہے صابرہ سلطانہ۔ 21 ستمبر 1945 کو ممبئی میں پیدا ہونے والی صابرہ سلطانہ نہایت دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ 5 فٹ 5 انچ قد، سرخ سفید رنگ، تیکے نقوش، دمکتا چہرہ، موتیوں کی طرح چمکتے دانت اور پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت اچھی اداکارہ، یہ سب خوبیاں آپس میں مل جائے تو صابرہ سلطانہ کا پیکر وجود میں آتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کسی رومانی ناول کی شہزادی لگتی تھی۔ سب سے پہلے ہدایت کار A.H. صدیقی نے ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کو بھانپا اور انہیں اپنی فلم انصاف میں کاسٹ کیا۔ یوں انصاف صابرہ سلطانہ کی پہلی فلم ٹھہری۔ اس فلم میں نیل اور کمال نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ یہ فلم کراچی میں بنائی گئی۔ اس کے بعد اپنے وقت کے نامور فلم ساز اور ہدایت کار شباب کیرانوی نے اپنی 2 فلموں میں انہیں مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کیا۔ ان فلموں کے نام تھے جمیلہ اور شکریہ۔ ان فلموں میں علاؤالدین اور حبیب ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد ہدایت کار حسن طارق نے انہیں اپنی فلم کنیز میں سبیحہ خانم کی ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے کاسٹ کیا۔ اس فلم میں صابرہ سلطانہ کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ سبیحہ خانم کی ماں کا کردار ادا کرنے پر سبیحہ کو تو بہت فائدہ ہوا، لیکن صابرہ سلطانہ نے نوجوانی کے عالم میں ایسا کردار ادا کرنے پر نقصان اٹھایا۔ فلمی پنڈتوں نے ان پر بوڑھے کرداروں کی چھاپ لگا دی۔ صابرہ سلطانہ کی کامیابی کی ایک اور وجہ ان کی دلکش مسکراہٹ تھی جو فلم بینوں کو بہت پسند تھی۔ انسان ان کی یادگار فلم ہے جس میں ان کے مد مقابل سنتوش کمار تھے۔ اس فلم میں انہوں نے ایک مثالی مشرقی خاتون کا یادگار کردار ادا کیا تھا۔ شائقین فلم نے ان کی اداکاری کو بہت سراہا۔ اس فلم کے بعد مجاہد میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ اس فلم میں اسلم پرویز نے ان کے بھائی کا کردار ادا کیا جو ایک عیسائی گورنر ہے۔ صابرہ سلطانہ ایک مجاہد سدھیر کے دینی مشن کی تکمیل میں اس کی مدد کرتی ہے۔ عادل میں وہ ملکہ بنی اور اس شاندار اور باوقار ملکہ کی اداکاری کو فلم بینوں نے خوب سراہا۔ یہ سخت مقابلے کا دور تھا اور ان حالات میں اپنے آپ کو منوانا خاصا مشکل تھا۔ برما روڈ، اعلان اور بہادر میں ایک بار پھر صابرہ سلطانہ نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ وہ ایک کامیاب اور باصلاحیت اداکارہ کے طور پر تسلیم کی جا چکی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شام سویرے اور بزدل وہ فلمیں ہیں جو ان کے مداحین کبھی نہیں بھول سکتے۔ انہوں نے ان فلموں میں اپنے چہرے کے تاثرات اور مکالموں کی ادائیگی سے فلم بینوں کی ایک کثیر تعداد کو متاثر کیا۔ وہ عورتوں میں بھی بہت مقبول تھی۔ وہ صاف ستھری فلموں کا دور تھا اور کسی بھی فلم میں فحاشی اور یعنی کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ صابرہ سلطانہ مشرقی عورت کا جیتا جاگتا نمونہ تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس دور کی نوجوان عورتوں کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتی تھی۔ 14 سال، شریک حیات اور معجزہ بھی ان کی قابل ذکر فلموں میں شامل ہے۔ خاص طور پر شریک حیات میں انہوں نے نہایت متاثر کن اداکاری کی۔ اس فلم میں انہوں نے شبنم کی بڑی بہن کا کردار ادا کیا تھا اور ہیرو کے کردار میں سید کمال جلوہ گر ہوئے تھے۔ کیریئر کے دوسرے حصے میں انہوں نے کچھ فلموں میں کریکٹر ایکٹریس کے طور پر کام کیا۔ 1975 میں ریلیز ہونے والی بے مثال ان کی آخری فلم تھی۔ یہ واحد فلم تھی جس میں صابرہ سلطانہ نے منفی کردار ادا کیا اور اس کے کردار میں بھی وہ فلم بینوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی۔ اس فلم کے بعد وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔
صابرہ سلطانہ آج کل ایک اشتہاری کمپنی کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ بہت مطمئن ہے۔ ان کے بقول تعلیم یافتہ اور مہذب لوگوں کے ماحول میں پرفارم کرنے کا لطف کچھ اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ یہاں کام کرنا فلم سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ اس بات پر نازاں ہے کہ وہ 21 ستمبر کو پیدا ہوئی۔ ان کے بقول 21 ستمبر کو ان شخصیات نے جنم لیا جنہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ ان شخصیات میں صوفیہ لورین، کرینہ کپور اور بلاول بھٹو زرداری ہے۔ پاکستانی اداکاروں میں انہیں سنتوش کمار اور حبیب کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا، جبکہ وحید مراد ان کے پسندیدہ ہیرو تھے۔ بھارتی اداکاروں میں انہیں امیتابھ بچن اور نصیر الدین شاہ بہت پسند ہے، جبکہ دلیپ کمار کو وہ لیجنڈ کا درجہ دیتی ہے۔ انہیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ مسلمان فنکاروں نے بھارتی فلم انڈسٹری پر ہر دور میں حکومت کی۔ گزشتہ 15 برسوں سے 3 خان بالی ووڈ پر چھائے ہوئے ہیں۔ گلوکاروں میں محمد رفیع کا کوئی جواب نہیں اور نوشاد صاحب کو موسیقار اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ فلمی صنعت کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دینے والے فنکاروں کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کوئی حکومت یہ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ ماضی کے درخشاں فنکار آج کس حالت میں ہے۔ اس کے برعکس بھارت میں ایسا نہیں، وہاں پرانے فنکاروں کی بہت توقیر کی جاتی ہے اور انہیں ان کی فلمی صنعت کسی نہ کسی کام پر لگائے رکھتی ہے تاکہ ان کی روٹی روزی کا سلسلہ چلتا رہے۔ صابرہ سلطانہ نے معاشی تنگ دستی کے باوجود کبھی اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ کردار کی پختگی کی وجہ سے بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ صابرہ سلطانہ کی ذہن کی تختی پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ انمٹ ہے۔ اس تختی پر پاکستانی فلمی صنعت کے عروج کی کہانی لکھی ہے۔ شوبز سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے آج کے نوجوانوں کو پاکستان کی فلمی صنعت کے سنہری دور کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ وہ دور جس میں اعلیٰ درجے کے ہدایت کار، اداکار، گلوکار، موسیقار اور نامہ نگار اپنے اپنے فن کے جوہر دکھا رہے تھے۔ یہ تمام لوگ فلمی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کی خدمات کو کھلے دل سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔